پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج پشاور میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا. حکومت کے مطابق یہ جلسہ ناکام رہا اور ان کا کہنا یہ تھا. شبلی فراز صاحب آج آئے اپنا رد عمل دینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی اپیل پر لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کی کیونکہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ کورونا کے پھیلنے کا خدشہ ہے, اس میں شرکت نہ کریں. تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں عوام کا کہ انہوں نے وزیر اعظم کے کہنے پر جلسے میں شرکت نہیں کی اور جلسہ ناکام ہو گیا. لیکن بہرحال تقریریں ہوئیں. اس میں بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تقریر کی. اگرچہ اس تقریر کا کانٹینٹ وہی تھا جو پہلے وہ کہتے آ رہے ہیں. اب بلاول صاحب جو ہیں دسمبر شروع ہونے کو ہے لیکن ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں حکومت چلی جائے گی. اتنے پورے اعتماد وہ کس بنیاد پر ہیں یہ اپنے طور پر ایک سوال ہے. لیکن بہرحال وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں. عام طور پر ماضی میں دی گئی کوئی ڈیڈ لائن جب قریب آنے لگتی ہے تو اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہے. عام لگ یہ رہا تھا کہ جیسے دسمبر قریب آئے گا شاید بلاول مارچ کی تاریخ دینے لگیں گے اور کہیں گے کہ جی مارچ تک حکومت چلی جائے گی اور پھر شاید یہ تاریخ پھر بڑھا دیں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. وہ جنوری پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جنوری میں حکومت چلی جائے گی. یہ اعتماد کس بنیاد پر ہے ان کا؟ ایک تو یہ. دوسرا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج اپنی تقریر میں کچھ ایک جو نیا ایلیمنٹ ڈالا ہے وہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. ان کے تمام جو قریبی ہمارے دوست ممالک ہیں وہ سب ناراض ہیں اور وہ جن کے ساتھ کشیدگی تھی ان سے کشیدگی بڑھ گئی ہے. جن کے ساتھ تعلقات اچھے تھے ان کے ساتھ خراب ہو گئے ہیں. ایک ایک ملک کا نام لے کر انہوں نے ذکر کیا اور حکومت پر کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا. یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. مریم صاحبہ تقریر نہیں کر سکیں اور وجہ ان کی دادی کا انتقال کی خبر, اس پر بھی انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے ٹویٹ کی ہے. سب سے اہم نقطہ یہ تھا ان کی انتقال کے بعد ایک تو سب نے افسوس کا اظہار کیا, تعزیتی پیغامات بھیجے. تمام ملک کی اہم شخصیات نے ان پر ان سے ان کے خاندان سے سوگواران سے دلی افسوس کا اظہار کیا. لیکن اس کے بعد جو سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کیا اگر ان کی تدفین یہاں پاکستان میں کرنے کا فیصلہ کیا جاتا تو کیا مریم صاحبہ اور باقی جو خاندان یہاں پر موجود ہیں ان کے علاوہ بیرون ملک مقیم لوگ واپس آئیں گے, نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور جو نواز شریف صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ دادی کے آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے یہاں ملک میں واپس آئیں گے. تو اس پر مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے درخواست کیا ہے نواز شریف صاحب سے کہ وہ واپس نہ آئیں. اس پر ہم گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ حکومت نے ان کی دادی کی وفات کی اطلاع جلسے میں ان تک کیوں نہیں پہنچائی. میرے ساتھ صداقت علی عباسی صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. میرے ساتھ احتشام الحق صاحب موجود ہیں, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ احتشام صاحب. مفتی کفایت اللہ صاحب مجھے جوائن کریں گے جمعیت علماء اسلام سے کیونکہ ان کی میزبانی میں آج جلسہ ہو رہا تھا پشاور میں جس کو حکومت نے ناکام قرار دیا ہے. شرجیل میمن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر. صداقت عباسی صاحب, میں یہ ایک تو ذرا جلسے پر کامنٹ کر دیجئے گا کیونکہ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کیمرے کی آنکھ سے کہ لوگ باہر آئے ہیں, انہوں نے شرکت کی ہے. جس طرح سے عام طور پر جلسوں میں لوگ آتے ہیں, اس کو ایک ناکام جلسہ کس بنیاد پر حکومت کہہ رہی ہے؟ جی صداقت عباسی صاحب. اسد اللہ صاحب بہت شکریہ. دیکھیں اس جلسے کا میزبانی جیسے آپ نے بتایا کہ جے یو آئی کر رہی تھی اور جے یو آئی نارملی مدرسے جو ہے ان کے پاس کافی ساری اسٹرینتھ ہوتی ہے, لیکن پشاور جیسے شہر میں, اتنی بڑی آبادی والے شہر میں اتنے کم لوگوں کا آنا, میرا خیال ہے کہ جو سب نے اپیل کی تھی کہ کورونا کی وجہ سے جو انہوں نے ضد کی تھی, ایک تو وہ لوگ نہیں ہے, دوسرا ویسے پشاور پی ٹی آئی کا ایک گڑھ ہے, پچھلے الیکشن میں بھی اور اس الیکشن میں بھی. اور ان اپوزیشن کی جو پی ڈی ایم ہے ان کے پاس کچھ دینے کو کچھ بیچنے کو ہے بھی نہیں, اور سب کو پتا ہے کہ یہ غروب ہونے والا ایک سورج ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کسی نے ان کی بات کو توجہ دی ہے. چند کمیٹڈ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ ہر پارٹی کے پاس ہوتے ہیں, ہر کینڈیڈیٹ کے پاس ہوتے ہیں, ہارنے والوں کے پاس بھی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے انہوں نے بھی ان کی کال جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو میں تو ابھی آپ کے ویژولی دیکھ رہا ہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, مجھے بھی 15 سال ہو گئے ہیں جلسے کرتے اور کراتے ہوئے, یہ بالکل بہت بڑا فلاپ تھا. 11 پارٹیاں جو ہے اگر مل کے 1100 بندہ بھی نہ نکال سکیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو ابھی یہ اپنا ٹھیا ٹھمبا بند کر کے تو یہ دکان بند کر دینی چاہیے جو ان کی نہیں چل رہی. ایک چیز اور عباسی صاحب, میں ابھی مریم صاحبہ کی ٹویٹ کا ذکر کر رہا تھا, اس کے 2 حصے تھے. ایک تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت نے اتنی بھی اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کیا کہ اتنی انسانیت ان میں نہیں تھی کہ وہ میری دادی کے انتقال کی اطلاع مجھ تک پہنچا دیتی. حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ان کی دادی کی اطلاع ان تک پہنچاتی, اگر تھی تو کیوں نہیں یہ ذمہ داری سر انجام دی گئی؟ ان کے مطابق یہ آپ کی ذمہ داری تھی. اسد اللہ, میں ابھی آتے ہوئے میں نے ٹویٹ پڑھا, یقین مانے جو ہی ہمیں خبر ملی ہے
سب نے ان سے تعزیت کی ہے, افسوس کا اظہار کیا, وزیر اعظم, صدر, آرمی چیف, ہم سب لوگ جو ان کے سیاسی مخالف ہیں. لیکن مجھے بڑا ہی دکھ ہوا کہ بڑی چھوٹی بات انہوں نے کی, یہ اس ایک ہی ٹویٹ کیا اپنی دادی کی موت پہ, وہ بھی سیاست سے بھرا ہوا تھا. تو کتنی ڈیسپریٹ مجھے لگی اس بات پہ کہ دادی آپ کی فوت ہوئی ہیں اور قصور حکومت کا ہے. میں تو کہتا ہوں چلیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, وہ تو ملک سے باہر تھیں اور بزرگ بھی تھیں, اور چلیں ان کی ہم ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے ہمیں افسوس بھی ہے, لیکن اتنا ہی افسوس مریم صاحبہ کے رویے پہ ہے کہ کوئی موقع وہ چھوٹی بات کرنے کا جانے نہیں دیتی. یہ بھی اس بات میں کہ ہم نے کوئی زیادتی کر دی کہ ان کو اطلاع نہیں دی, حالانکہ یہ خاندانی معاملات ہیں, وہ کوئی سیاسی خاتون نہیں تھیں. اور میرا نہیں خیال کہ یہ چیز آج کل کے دور میں ان کے ہاتھ میں ہر وقت فون ہوتا ہے اور واٹس ایپ ہر جگہ چلتا ہے, ان کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی. انہوں نے بڑا ایک ان کے ہمدردی کا ماحول تھا, اب مجبوراً ہمیں ان کی اس چھوٹی حرکت پہ جواب دینا پڑا, ورنہ آج ان کے خاندان کے لیے افسوس کا مقام ہے, ہمیں ان سے ہمدردی اور ان کے اظہار تعزیت ہی کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ مریم صاحبہ ہیں جنہوں نے اب اس کا رخ موڑا ہے کہ والد صاحب, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اس سے پہلے جب آپ کی والدہ فوت ہوئی تو بھی ان کے بیٹے نہیں آئے تھے, آپ کے خاندان کی شاید یہ رسم ہے کہ آپ کو انگلینڈ زیادہ پسند ہے اور وہ اپنی دھرتی پسند نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ آج سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن مریم صاحبہ نے ہمیں مجبور کیا کہ ان کا جواب. بہرحال خاندان کے لیے ایک افسوس کا پہلو اپنے لیے بھی یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے والد صاحب وفات ان کی ہوئی تھی تو تب بھی وہ سعودی عرب میں تھے, جلا وطن تھے, اور ان کے جنازے میں یہاں پر پاکستان میں شرکت نہیں کر سکے تھے ان کی آخری رسومات اور تدفین میں, اور آج جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو شاید آج بھی وہ نہیں آ پا رہے. اس پر احتشام الحق صاحب جو دوسرا حصہ ہے ٹویٹ کا مریم صاحبہ نے جو کہا ہے وہ یہ کہ ہم نے نواز شریف صاحب سے درخواست کی ہے کہ وہ واپس نہ آئے کیونکہ حکومت بہت ظالم ہے, یہ انتقام لینا چاہتے ہیں اور یہ انسانیت سے بالا تر ہو کر نہیں سوچیں گے, اس لیے آپ جو ہے وہ اس میں شرکت نہ کریں. آپ کے خیال میں اگر وہ واپس آتے ہیں تو ظاہر قانون کا مطابق ان کی گرفتاری ہوگی, پھر پیرول پر رہائی ہوگی, پھر ان کو وہ آخری رسومات میں شرکت کرنے کے بعد پھر ان کی گرفتاری ہو جائے گی. تو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کیسا ہے اگر وہ واپس نہ آنے کا فیصلہ کرتے ہیں؟ دیکھیں اسد, میرے لیے تو قطعی طور پہ اس میں حیرت والی بات کوئی نہیں ہے کہ جو مریم صاحبہ نے انہیں کہا کہ آپ نہ آئیں. اگرچہ یہ ہنسنے والی بات ہے معذرت کے ساتھ, تو میں تو یہی کہوں گا کہ جی ادھر سے نواز شریف صاحب نے جانے کی تیاریاں کر لیں, ذرائع یہ بتا رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی مریم صاحبہ کہتی ہیں آپ نہ آئیں, حسن حسین بھی کہہ رہے ہیں نہ آئیں, اور اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ آپ نہ جائیں. تو میرا خیال ہے یہ تو صرف بات کی حد تک کی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, وہ کسی صورت میں نہیں آئیں گے انلیس کہ کوئی ان کو نظر آ رہا ہو دور دور تک کہ بھئی کوئی حکومت جانے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. دعائیں کر رہے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے کہ ماشاءاللہ لگ جائے, جو کچھ ہو جائے, یہ حکومت جائے, وہ تو ایک دوسرا بحث ہے. اصل بات ہے کہ اسٹیج پہ مریم صاحبہ کا یہ کہنا ٹھیک ہے. پہلی تو بات یہ میرے لیے آج کل کے زمانے میں اسد بڑی حیرت کی بات ہے کہ کوئی کہے کہ جی حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کی دادی کی مرنے کی خبر ان تک پہنچائی جاتی ہے. ابھی تو ذرائع ابلاغ اتنے تیز ہیں, ٹیلی فون ہے, ہر چیز ہے. وہ وقت چلا گیا جب نہیں ہوتی تھی. یہاں تو ہوتا نا کہ جی صرف گورنمنٹ کو اطلاع ملتی, وہ بھی گورنمنٹ اس طرح کی خبریں خاندانی ذرائع سے آتی ہیں. ویسے والی بات کوئی نہیں. جی احتشام صاحب, ویسے بھی ایسی خبریں تو خاندانی ذرائع سے آتی ہیں, خاندان کی طرف سے اطلاع دی جاتی ہے. جی آتی ہیں. جی دیکھیں یہ تو اس میں تو دو رائے کوئی نہیں ہے. باقی مریم صاحبہ کا یہ کہنا کہ جی نہ انہوں نے نہ آنا ہے, یہ صرف آپ کو مجھے دکھانے کے لیے, اپنے ووٹرز کو تسلی دینے کے لیے, کیونکہ عام طور پہ آپ نے دیکھا اوپوننٹس اسد ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ خون کے رشتے جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بندہ پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے عدالت میں جانا ہے, جیل جانا ہے واپس. لیکن نواز شریف صاحب کا یہ تیسرا جو رسک لینے والا کام ہے وہ نہیں کریں گے. مشرف صاحب کے زمانے میں ایک مرتبہ ہوا, دوسری مرتبہ یہ ہوا, تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ آئیں اور کیسز بھگتیں اور وہ پھر ان کے لیے مشکلات ہوں. لہٰذا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ایک جملہ اگر مجھے کہنے کی اجازت دی, جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا, دیکھیں سیاست کے سینے میں کے دل میں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں ہوتا, رحم کوئی نہیں ہوتا اور آنکھوں میں بینائی نہیں ہوتی. یہ کہہ دینا, میں مانتا ہوں کہ جس طریقے سے 11 پارٹیوں کا جلسہ تھا, بہت بڑا جلسہ ہونا چاہیے تھا, بہت بڑا جلسہ واقعتاً نہیں ہوا. جس طرح خود عباسی صاحب مان رہے ہیں کہ جے یو آئی کا بہت بڑا وہاں پہ ایک سٹے ہے, ان کی پارٹی کے لوگ ہیں, پھر مدارس ہیں, اے این پی کا گڑھ ہے وہ, تو لہٰذا بہت بڑا جلسہ ہونے کی توقع تھی. لیکن اس کو قطعی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جلسہ
जलसा नाकाम हो गया, जिस तरह आप देख रहे हैं बाकी जलसे हो रहे हैं। जी। असल बात यह है कि आप हुकूमत की जो बात कहा गया था कि आप जलसे ना करें, वो मना नहीं कर रहे। आप देख लें वो कह रहे हैं शेड्यूल के मुताबिक लाहौर उकाड़ा और बाकी जगहों पे हमने जो करने हैं जलसे हम बाकी भी करेंगे। अब तो बात यह है कि ये जो महाजराई है ये तसादम में तब्दील हो रही है। इसको रोकने के लिए आप देखना प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी तो जलसे किए 4 दिन पहले। जो आप देख लें दूसरी लहर आने के बाद क्यों गए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे फैसलाबाद, उससे पहले आप देख लें मंडी बहुद्दीन का भी, सवात का भी जलसा किया। उसके बाद अगर आप उन्हें कहें कि जी आप जलसा ना करें तो अपोजिशन नहीं मानेगी। तो मेरा ख्याल है ये सियासत जो अफसोसनाक बात है ना, ये ज़ाती लड़ाई में तब्दील हो रही है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा शगुन नहीं है। मैं सदाकत भाई साहब को कहूँगा कि इनिशिएटिव हुकूमत को लेना चाहिए। अगर इसको डिफ्यूज़ करना है, ये वाक़तन कोरोना वाली बात है और इसको दूर करना है, इस मसले को हल करना है, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को कोई ऑलिव ब्रांच ऑफर करनी होगी। अदरवाइज ये महाजराई जिधर लेके जा रही है, मुझे लगता है कि किसी के पास कुछ नहीं रहेगा कहने के लिए। मुफ्ती साहब, हुकूमत का ख्याल ये है कि उन्होंने अपील की थी अवाम से कि कोरोना की वजह से शिरकत ना करें, और लोगों ने हुकूमत की बात मानी है, वज़ीर आज़म की बात मानी है, और कोरोना की वजह से खुद को घरों पे महदूद रखा है, और बहुत ही कम लोग जो हैं उन्होंने शिरकत की आपके जलसे में। ये शिबली फराज साहब ने अभी टेलीविजन पर आकर ये स्टेटमेंट दी। तो हुकूमत का कहना यह है कि जलसा आपका नाकाम रहा, यानी जलसे में लोग नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसमें ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है ना, तो ये लोग अब बेकी बातें करेंगे। इनके पास क्या पैमाना है। मैं तो अभी जलसे से होकर आया हूँ। आप देखने पे कौन बात कर रहे हैं? एहतशामुल हक साहब हैं जी। मैं कह रहा हूँ जिस तरह कोई दरमियान के साथ, मैं कह रहा हूँ मुफ्ती साहब जिस तरह बलावल भुट्टो कह रहे हैं ना कि जनवरी हुकूमत चली जाएगी, अभी वो ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा, मुझे एम्पायर से भी लड़ना है। वो मुझे याद आ रहा है असद वो नवाब अख्तर बुख्ती का एक बड़ा मशहूर जुमला कहा करते थे, थोरोटेटिव इग्नोरेंस। आगे कुछ नहीं कहता। मुफ्ती साहब को बात कर लेंगे। जी मुफ्ती साहब आप बात करें। एम्पायर से भी तजिया निगारों से भी लड़ना होता है ना। ज़ाहिर है सिफर को सिफर से ज़रब दिया जाए तो सिफर ही होता है। ये ज़रा बर्दाश्त करें, सुने। हमारा मुल्क ऐसा है कि इसमें लोग बुलंद बांग दावे करते हैं ना। अब मैं जलसे से आ रहा हूँ तो मेरी राय ठीक होगी जी, इनकी राय तो ठीक नहीं होगी। ये तो मुखासिमत वाली राय है। मैं समझता हूँ कि मेरी भी सियासी ज़िंदगी है, मैंने इतना बड़ा पावर शो नहीं देखा जो आज KPK ने एक रेफरेंडम दे दिया है। अब इन बेचारों के बाद यही है ना कि डिग्रेड करेंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे, नहीं है। लेकिन इनको तैयार रहना चाहिए जनवरी में एक धरने के लिए, जो अवामी धरना होगा और जो खसो खाशाक की तरह इनको बहा कर ले जाएंगी। मैं उनको मशवरा देता हूं कि अपना फाइल वर्क मुकम्मल करें। लेकिन वो मुफ्ती साहब वो धरना तो आप अकेले देंगे ना फिर, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो आपके साथ नहीं होगी। वो पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ है कि वो धरनों की सियासत पे या धरनों के जरिए हुकूमतों को घर भेजने पर यकीन नहीं रखते। तो आप क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब अकेले आ रहे हैं? PDM के प्लेटफॉर्म से तो वो नहीं आएंगे। नहीं, असद वो था। अब हमारे करम फरमाओं ने उनको कायल कर दिया है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में। अब वो हमसे ज़्यादा नाराज़ हैं। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन मैं इनको मशवरा देता हूँ कि अवाम की ऐसी क़ुव्वत होती है कि उसके सामने सर खड़ा नहीं करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए और अवाम की बात मान लेनी चाहिए। ठप्पों की बुनियाद पर कब तक आप हुकूमत चलाएंगे? इस कौम के मौक़िफ़ को तस्लीम करो और कौम के सामने माफ़ी मांगो और नए इंतखाबात करो। ये कौन सी बुरी बात है? हम तो जमहूरी बात कर रहे हैं। अब जलसों से तेज़ी आ रही है, इदारे बदनाम हो रहे हैं, लोगों की वो पोजीशन ख़राब हो रही है। तो बहुत ज़्यादा गानियाँ सुनने के बाद जब आप जाओगे तो इज़्ज़त में जाने में आपकी खैर है। मुझे उम्मीद है ये लोग हमारे सामने कुछ भी कहें, लेकिन अंदर में ये बेचारे सोच रहे हैं कि हम किस तरह जाएं। तो वो शायर कहता ना, दिल का जाना ठहर गया सुबह गया, जी का जाना ठहर गया सुबह गया या शाम गया। तो ये अब जी का जाना ठहर गया है, लिहाजा इनके साथ गुजारा कर रहे हैं। राइट जी, मैं सदाकत भाई साहब का मौक़िफ़ लेकिन शजील मेमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शजील मेमन साहब, ये जो एतमाद है बिलावल साहब का कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, अब इसके हवाले से अभी जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी जनवरी में धरने के लिए तैयार रहें,
لیکن پیپلز پارٹی کا تو واضح موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ دھرنوں کی سیاست کے ذریعے حکومتوں کو گھر بھیجنے کے قائل نہیں ہے. تو دھرنا اگر جمعیت علماء اسلام فیصلہ کرتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کا حصہ تو نہیں بننے جا رہی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پی ڈی ایم کی قیادت مشترکہ کرے گی. کوئی بھی آئسولیشن میں فیصلہ نہیں ہوگا, اور اس وقت تک تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی ہم خیال ہیں اس وقت, چاہے پی ایم ایل این ہو, پارٹی ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب ہو, یا جتنی بھی پارٹیاں پی ڈی ایم میں شامل ہیں, کوئی بھی اسٹریٹجی ہوگی وہ جوائنٹ اسٹریٹجی ہوگی. آئسولیشن میں کوئی بھی اسٹریٹجی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر دھرنے کا بھی کوئی پلان ہوگا تو ڈیفینیٹلی. تو پھر یہ جلسوں سے آپ کو پتہ ہے حکومتیں نہیں جاتی ہیں. شجیل محمد صاحب, یہ بلاول صاحب کس میں سنوا بھی دیتا ہوں, آج بلاول صاحب نے جو کہا ہے, صداقت باشا صاحب بھی اس کا جواب دیجیے گا, لیکن بلاول صاحب نے آج کہا کہ جنوری میں حکومت گھر جا رہی ہے. کیا کیسے کہا انہوں نے, کن الفاظ کا استعمال کیا, سنیے. جنوری کا آخری مہینہ ہے, پھر ان سب کو گھر جانا پڑے گا, اور آپ حساب لینے کا وقت آئے گا تو آپ حساب لیں گے. پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہے شجیل محمد صاحب کے جلسے کرنے سے حکومتیں گھر چلی جائیں؟ کس بنیاد پر کانفیڈنٹ ہیں بلاول صاحب؟ دیکھیے جی, بات جلسوں کی نہیں, اس وقت جو عوام کا اس وقت حشد کیا ہوا ہے, جو آپ اگر مجھے نہیں پتا کہ کس طرح یہ لوگ کیلکولیشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت لوگوں کی حساد بہت برا اثر ہے. ہم اپنی کانسٹیٹیوشنز میں بچت بازاریں لگوا رہے ہیں اس وقت کہ جی کسی طریقے سے لوگوں کو کسی طریقے کی ریلیف پہنچا سکیں. جو آٹے کے ریٹ, جو چینی کے ریٹ, جو اس وقت گروسری کے ریٹ, جو انہوں نے ڈیزل کے ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں, جو انہوں نے الیکٹریسٹی کے بلز بڑھائے ہوئے ہیں, جو انہوں نے گیس کے ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں, ٹیرف سارے بڑھائے ہوئے ہیں, لوگوں کا اس وقت جینا بالکل انہوں نے محال کیا ہوا ہے. اور یہ پینڈیمک کی بات کریں, پینڈیمک میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کسی قسم کا ریلیف, کوئی کسی قسم کے جو کوئی پریکاشن میجرز, اور ٹوٹل میچورٹی کا مظاہرہ چل رہا ہے تھرو آؤٹ پی ٹی آئی کی طرف سے, جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت ہمیں ابھی نکالنے کی ضرورت ہے کہ خود جائیں گے, کیونکہ عوام کا بہت بڑا پریشر ہے سب کے اوپر. تو آپ دیکھیں کہ ملک کی اس وقت معیشت کا کیا حل کر دیا انہوں نے, فارن پالیسی کا کیا انہوں نے اشد کیا ہوا ہے. اس پوزیشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت چل سکے گی؟ آپ ایک اپنا سچ کہتے ہیں, مجھے چھوڑ دیں, ہم لوگ اپوزیشن سے ہیں, صداقت عباس صاحب حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ اگر سینئر تجزیہ کار ہیں, آپ لوگ, آپ اچھا ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بتا دیں کہ آپ کو چلتی ہوئی حکومت نظر آ رہی ہے, ملک میں کوئی معیشت چلتی نظر آ رہی ہے, کوئی اچھی کوئی انڈیکیشن نظر آ رہی ہے؟ اس وقت ملک کا انہوں نے بہت برا حال کیا ہوا ہے, اور اس وقت اگر یہ میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں. صداقت عباس صاحب کے لیے باتیں جمع ہو گئی ہیں, اس کا جواب دیں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. باسی صاحب, انہی وجوہات کی بنا پر مفتی صاحب کے بقول آج جتنا بڑا اجتماع تھا, اتنا بڑا اجتماع انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. ہے کوئی جواب حکومت کے پاس؟ اسد صاحب, مفتی کفایت اللہ صاحب پہلے آیا کرتے تھے, پھر درمیان میں غائب ہو گئے. تو مجھے ان کا وقت یاد ہے, پچھلے سال یہ اسی طرح ببانگ دول دھمکیاں لگایا کرتے تھے اور تاریخیں دیا کرتے تھے کہ جی وہ پرچی میرے جیب میں ہے, استعفیٰ میرے جیب میں ہے, اگر جنوری میں یہ ہوگا, فیبروری میں یہ ہوگا, مارچ میں یہ ہوگا. افسوس کی بات ہے کہ یہ عالم دین ہے اور ہمیں علماء کے بارے میں بڑی احتیاط سے بات کرنی چاہیے. لیکن یہ اپنا جس طرح کی آج جس اعتماد سے باتیں کر رہے ہیں, ان کو اپنی پچھلی باتیں سن کے اور یاد کر کے تھوڑا سا شرمندہ ہونا چاہیے کہ میں نے عالم دین ہونے کے ناطے کیا کیا باتیں کی تھی اور کیا مجھے فیس کرنا پڑا. بہرحال جو دوسری بات ہے وہ جو بات کی شرجیل میمن صاحب نے, معیشت کے حوالے سے ضرور مشکلات تھی, لیکن یہ تو معیشت کو مشکلات ڈالنے والے یہ تو پی ڈی ایم کے جو اسٹیج پہ بیٹھے تھے وہ لوگ ہیں. عمران خان صاحب نے تو آ کے خسارے کم کیے, عمران خان صاحب کے آ کے ایکسپورٹ بڑھائیں, انہوں نے آ کے معیشت کا پہیہ چلایا. آپ کی فیصل آباد کی انڈسٹری جو بند تھی, آج اس میں اتنے ایکسپورٹ کے آرڈرز ہیں کہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کم ہوئے, آپ کے ریمیٹنسز بڑھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معیشت جس کو پیپلز پارٹی اور نون نے ختم کر دیا تھا, آج وہ ریکوری پہ ہے, ریوائیول پہ ہے. بہرحال مشکلات بھی ہیں, تو کیا لوگوں کے پاس آپشن پیپلز پارٹی اور نون ہے؟ یہ تو اللہ کر کے انہوں نے جان چھڑائی تھی. اب جو بات رہی فارن پالیسی کی, اللہ کا فضل ہے کہ جس طریقے سے عمران خان نے پاکستان کا موقف, کشمیر کا مسئلہ دنیا میں اجاگر کیا, پورے مسلم
مسلم دنیا کی نمائندگی کی، اور اب جو کل عمران خان پرسوں افغانستان گئے تھے، آج پاکستان دنیا میں پیس میکر کے طور پہ جانا جا رہا ہے۔ پاکستان دنیا میں بڑے جو تنازع ہیں ان میں حل کرنے کے لیے ایک فریق ہے، نہ کہ ایک مسئلہ پاکستان کو ماضی میں پورٹرے کیا گیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کی تقریر کا کیا جواز ہے۔ رہی بات کشمیر کی، تو وہ 20 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، سوائے بل بڑھانے کے اور سوائے لسیوں پینے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کریڈٹ میں کیا ہے؟ کوئی ایک ان کا بیان، کوئی ایک ان کی کوئی کانفرنس، کوئی ایک ان کا پیغام، کوئی وہ بتا دیں کہ انہوں نے 20 سالوں میں کیا کیا ہے؟ آج تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے لیڈر کو اسلامی دنیا ایک بڑے لیڈر کے طور پہ مانتی ہے، اور جو دوسری دنیا ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی بات ماننے کے لیے، سننے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے تو آپ کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ باسی صاحب، تو جنوری میں کیا ہونے مولانا جا رہا صاحب ہے؟ اپوزیشن میں وہ جو باتیں کریں، آج لوگوں نے ان مولانا فضل الرحمان صاحب کی کال پہ نہ آ کے ان کا جو جو پی ڈی ایم آپ کہہ رہے ہیں اس کے غبارے سے رئی سے ہوا بھی نکال دیا ہے۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا اجتماع انہوں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں آئے۔ مفتی صاحب کی باتوں کا میں کیا کروں، وہ عالم دین ہے، لیکن جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، میرا خیال ہے ان کو اپنے بیان اگر پچھلے سنا دیں پچھلے سال کے، تو یہ تو شرمندہ ہونا ہو آپ اور میں ہو جائیں گے۔ ان کا کیا ہے، یہ تو جو دل میں کہہ دیتے ہیں۔ آپ تصویر دکھائیں، اور مطلب یہ جلسے میں 11 پارٹیاں ہیں، میرا خیال ہے 10-11 ہزار بندہ بھی نہیں لا سکے، تو فی پارٹی اگر 100 بندہ لا نہیں سکے، مطلب 1000 بندہ بھی فی پارٹی نہیں بنتا، تو کیا ان کی بات ہے؟ تو مجھے تو یہ 1,500-2,000 بندہ لگ رہا ہے، تو یہ تو میرا خیال ہے 50 بندے فی پارٹی کے، اور سارے ان کے مدرسے بھی وہاں پہ ہیں۔ تو پشاور میں اور کے پی کے میں اللہ کے فضل سے 2/3 میجورٹی سے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ تو یہ ایسے ہی بس اپنی رئی سے ہی جو کسر تھی وہ بھی نکال دی۔ اگر یہ جلسہ کینسل کر دیتے کورونا کے حوالے سے تو شاید ان کی عزت بڑھ جاتی۔ جی مفتی صاحب اسد کہیے، وہ صداقت صاحب سے تو ہماری یاد اللہ ہے نا، یہ یہاں بیٹھ کر اندازہ لگاتے ہیں میں جلسے سے ہو کر آیا ہوں تو کس کی بات معتبر ہوگی؟ آپ ایک پارٹی بھی تو ہے نا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں تصویر نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی پارٹی ہے نا، یہ بھی پارٹی ہیں، تو یہ بھی تو پارٹی ہے نا۔ یہ وہ پارٹی ہے جو لاکھ کو ہمارے 10,000 بتائے گی، 10 کو 100 بتائے گی، 100 کو 10 بتائے گی۔ میں ان سے ذرا بے تکلفی ہے تو ان کو کہتا ہوں، خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، جو بھی چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں شرمندہ اس لیے ہونا چاہیے کہ میں اس عمران کو ڈھونڈنے کے لیے پچھلے سال آیا تھا جو کہہ رہا تھا کہ 5,000 لوگ جمع کرو اور وہ گونیا جی کہہ دیں تو ہم چلے جائیں گے۔ تو دیکھو مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا نا، ان کو نہیں ہونا پڑے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ پیس میکر ہیں، تو کیا کشمیر کا اپنا مسئلہ حل ہو گیا کہ دنیا میں وہ پیس بانٹ رہے ہیں؟ اپنا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا۔ اور وہاں پر 5 اگست 2019 میں انہوں نے کشمیر کی متنازع حیثیت ختم کی ہے اور آپ کو چیلنج کر دیا، آپ کو تقریر پہ ٹرخا دیا، آپ پیس میکر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چیئرمین تھے ہم کشمیر کمیٹی کے، تو کمیٹی تو 99 میں ہیں اور کمیٹی بھی ہیں، تو کمیٹی سے کوئی آدمی چیف آف آرمی سٹاف نہیں بن جاتا کہ وہ جہاد کا اعلان کرے، اور کمیٹی سے کوئی آدمی وزیر اعظم نہیں بن جاتا۔ آپ تو اندر رہتے ہیں نا، اب MNA ہیں۔ اب کشمیر کمیٹی کا چیئرمین سفارش دے سکتا ہے نا، جنگ تو ہمارا چیف آف آرمی سٹاف جاوید صاحب کریں گے، یا یہ وزیر اعظم سفارش دیتے رہے ہیں؟ یہ چلیں یوں کر لیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیا ہوتے، سفارش کیا کرتے رہے ہیں؟ لیکن یہ تو ان کے کریڈٹ پر کیا ہم یہ کرتے رہے کہ جنگ کرو، ہم تو یہی سفارش کرتے رہے کہ بھئی کشمیر پہ جنگ کرو۔ آن ریکارڈ بیان سنا دے، کون سا والا بیان تھا؟ آپ نے کبھی یہ سفارش کی ہے کہ جنگ کرو کشمیر میں؟ میری بات اسد پوری طرح سنو، جی۔ کمیٹی کا الزام دیا جا رہا ہے آپ نے ہمیں کب چیف آف آرمی سٹاف بنایا ہے، کب آپ نے وزیر اعظم وزیر خارجہ بنایا ہے؟ یار کمیٹی کا چیئرمین کیا کر سکتا ہے؟ کشمیر پر آنے سے پہلے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنے، لیکن ابھی شرجیل محمد صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا ہمیں دینا نہیں پڑے گا، یہ عوام آ کر خود ہی حکومت لے لیں گے، یہ عوام اتنی بڑی تعداد میں باہر آ رہے ہیں، تو ان کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ دیکھیں شرجیل میمن صاحب کی ایک بات میں تو وزن ہے، جب وہ کہتے ہیں معیشت خراب ہے، معیشت خراب ہے، معیشت کے بارے میں باسی صاحب کہیں جی کہ جی
इंडस्ट्री का पहिया एकदम से चल पड़ा, इट्स लॉन्ग वे टू गो, बहुत सारे काम करने वाले हैं, मुश्किलात बेताशा हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि माजी की हुकूमतों ने नहीं कुछ बहुत कुछ किया, लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो मुख्तलिफ ज़मानों से इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बन रही है वो तो अपनी जगह है, लेकिन फौरी तौर पे जो मुश्किलात हैं, हम महंगाई के फ्रंट पे देख लें, आप रेवेन्यू के फ्रंट पे, एनर्जी सेक्टर के देख लें, रिफॉर्म ओवरऑल जो देख लें वो नहीं हुई। उसके लिए एक बड़ा लंबा सफ़र तय करने वाली बात है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट से हम बच गए, ये बड़ी बात है। दूसरी बात है, कश्मीर के हवाले से 50 सालों में असद ये बात माननी चाहिए कि 3 दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला 50 सालों के बाद 1.5 साल के अंदर उठाया गया। इसको आप ख़ुद ही मुफ्ती साहब फैसला कर लें कि इससे पहले कितनी दफ़ा मामला हुआ था। सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब होता है कि 5 मेंबर जो है टॉप के हैं वो अगर चाहेंगे तो मसला डिस्कस होगा, वरना नहीं होगा। लिहाजा ये किसी हद तक तो मेरा ख्याल है ज़्यादती होगी, कहना कुछ नहीं हुआ। कश्मीर कमेटी के हवाले से मैं नहीं कह रहा, जिस तरीके से हमेशा से फजल रहमान साहब रहे हैं, किसी हद तक ये बात सही भी है कि बहुत कुछ करने के हवाले से कुछ नहीं होता, लेकिन ये कह देना कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, ये भी मेरा ख्याल है ठीक नहीं है, क्योंकि इनके ओपन इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी सिवाय खाने पीने के याशियों के कुछ नहीं हुआ, दौरे किए गए। और बाकी है कि कब मुझे मुफ्ती साहब एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड फजल रहमान साहब का बता दें कि कोई एक बयान या कोई उन्होंने मैसेज भेजा हो हुकूमत वक्त को कि हम लड़ाई चाहते हैं, आए लड़ाई करें, या दुनिया भर में मुकदमा लड़ा हो, कश्मीर कमेटी के प्लेटफॉर्म से दुनिया भर में इस मुकदमे को एक्टिव किया हो कि क्या उनका इसमें किरदार रहा हो। ये भी एक छोटा सा और जवाब दें, मैं शजील मेमन साहब के पास पर जा रहा हूँ, वो ये कि आप क्या देखते हैं अब जो जिस तरह से मुफ्ती साहब ने कहा कि धरना देने जा रहे हैं, हुकूमत धरने के लिए तैयार है, एक तो ये कि आप क्या धरना होता हुआ देखते हैं, और फिर क्या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होता हुआ देखते हैं, क्योंकि पिछले साल के धरने में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने सपोर्ट नहीं किया था। देखिए असद साहब, लेकिन असद आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने अपना नुक्ता नज़र तब्दील कर लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रिकॉर्ड पे हैं, उन्होंने बात कह दी है कि हम धरनों के खिलाफ हैं, लेकिन अब यह है कि धरना देना पड़ा तो हम देंगे। इसका मतलब है कि इन प्रिंसिपल वो एग्री कर गए हैं कि धरना देंगे। अब यह है कि धरना 126 दिन का देने के बाद भी सदाकत अबाई साहब जो है कि पता है उनको कि हुकूमत नहीं हटा सके थे, कितना आसान है, कितना मुश्किल है। हाँ, ये बात मुझे नजर आ रही है कि ये दबाव बढ़ रहा है, दबाव हुकूमत पे बतदरीज अपोजिशन बढ़ा रही है। क्या इतना बढ़ा पाएगी कि वो इसको हटा सके? एक चीज जो आपने की है शजील मेमन साहब से मैं उसका जवाब लेता हूं। शजील मेमन साहब, बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं शाम साहब के अलावा भी कि अवाम इस मूवमेंट में शामिल नहीं हो, और आप कह रहे हैं कि लोग शामिल हो गए हैं इसमें, आम लोग इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन सके, ये बहुत सारे तज्जियाकारों का ख्याल है। देखिए जी, मैं सारे तज्जियाकारों के लिए बहुत ज्यादा एहतराम, और जरा हर एक की अपनी सोच है और शायद हर एक का अपना वो अप्रोच है, लेकिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी से जो हमें आवाज आती है हम उसी की तर्जुमानी कर रहे हैं। जरा अगर मैं अपने हल्के से 40-50 हज़ार वोट लेकर मेंबर बना हूँ तो मुझे पता है कि मेरे हल्के के लोगों के मसाइल क्या है और उनके मसाइल का हल क्या है। अगर उनको बिजली सख्त गर्मियों में 18 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग मिलेगी, अगर उनको सख्त सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी, और इन दोनों के बावजूद उनको अगर ये चीज मिलेगी तो इतनी महंगी मिलेगी कि वो अपने बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एक काम कर लें, इसमें एक प्रोग्राम रख लें कि आज से 2 साल पहले किसी के घर से बिजली का बिल क्या आता था और आज क्या आता है, और फिर क्या आपने अगर ये डिफरेंस आया तो क्या आपने सैलरीज बढ़ाई है, आपने इस बात गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज भी नहीं बनाई है, तो वो बजट किस तरह बनाएंगे वो लोग। तो अगर आप ये कहते हैं कि आम आदमी इसमें शामिल नहीं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी जाती है। इसमें ये मसला ही तो आम आदमी का है, वो आदमी जो तनख्वाहदार तबका है वो बिल्कुल कोई चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। आप कोई किसी एक कमोडिटी को उठा लें, कमोडिटी के रेट कंपेयर कर लें पिछले 2 सालों में, क्यों भाई ये इतना फर्क क्यों आया। आप ये एक्सपोर्ट की बातें कर रहे हैं, फैसलाबाद की बातें कर रहे हैं, बड़ा अफसोस अब कहना पड़ता है आज भी पूरे अप कंट्री साइड से लोग रोजगार के लिए कराची में आते हैं। मैंने नहीं सुना कि पूरे अप कंट्री से लोग जो है वो रोजगार के लिए फैसलाबाद जा रहे हो। ये बोलते हैं लेबर नहीं मिल रही, हमारे पास बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, आपको बुला लें उनको। केपीके में आपकी हुकूमत है, सारे केपीके से लोग मजदूरी के लिए कराची में आते हैं। आप मैं तो टैक्स की बात कर रहा हूँ ना अब्बासी साहब। लेकिन शजील साहब, इसमें तो 2 राय नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि अवाम परेशान है, महंगाई है, लोगों की मुश्किलात हैं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या ये कन्वर्ट हो रहा है इस बात में कि लोग सड़कों पे आए? देखिए 77 की तहरीक के बाद से कोई नहीं आया। ये PNA की मूवमेंट चली थी, लोग आपने शामिल किए थे, 20 लोग मारे गए थे। लोग ये समझते हैं कि जी हमें बुला के इक़्तिदार कोई और ले जाता है। एक तो नहीं, दूसरा कोविड है, तीसरा ये कि लोगों को पता है कि जी एक बंदा घर से निकलेगा और गिरफ्तार हो जाएगा तो उसका घर को कौन संभालेगा। तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं दोनों तरफ से। जी मेमन साहब। जी एहतियाम साहब, आपकी शाम साहब आप न डराएं, थोड़ा आगे बढ़ाऊं। खुद कंपनियां उनको मोबिलाइज करना पड़ता है।
لوگ چاہتے ہیں کہ جی یہ تبدیلی آئے، لیکن لوگ چاہتے ہیں وہ قیادت جس کے ہم آواز پہ لبیک کہیں. تو آج بھی لوگ تیار ہیں. جس دن ساری لیڈرشپ نے کوئی کال دی، میں آپ کو یہ بہت بڑا لوگ کورونا کی پرواہ کیے بغیر آپ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر آ جائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لینا سر مجھے، میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں. شرجیل میمن صاحب ایک بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ کی رائے بھی لوں گا. اور دوسرا یہ کہ ابھی مریم صاحبہ نے اپنی ٹویٹ میں یہ اشارہ تو دیا ہے کہ شمیم اختر صاحبہ جو ہیں نواز شریف صاحب کی والدہ، ان کا جسد خاکی یہاں پر لایا جائے گا اور یہاں ان کی تدفین ہوگی. لیکن باضابطہ طور پر ابھی کچھ فیملی کے ذرائع بتا رہے ہیں فیصلہ ہونا باقی ہے. اگر ان کی وہاں پر تدفین کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو کیا حکومت ان کے جنازے میں شرکت کے لیے یہاں سے شہباز شریف اور مریم صاحبہ کو جانے دے گی؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اس پر بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صداقت عباسی صاحب، ایک چیز جیسا کہ ابھی پروگرام کے شروع میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اگرچہ اشارہ تو دیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ ان کی دادی کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ یہاں پر لائی جائے گی، لیکن نواز شریف کو انہوں نے منع کر دیا کہ واپس نہ آئیں. لیکن اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے، اس کا بھی اشارہ پارٹی کے کچھ ذرائع کی طرف سے آیا ہے کہ وہاں پر اگر ان کی تدفین کی جاتی ہے تو کیا شہباز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو جانے کی اجازت دی جائے گی کہ وہاں پر وہ جا کے جنازے میں شرکت کر سکیں؟ پہلے تو میں 2 جملے بول لوں. یہ جو کوئی خوش فہمی ہے مولانا صاحب مفتی صاحب کو کوئی خوش فہمی ہے یا پیپلز پارٹی کی خوش فہمی ہے، ابھی 4 دن تو گزرے ہیں آپ کی وہ جو شکست تھی گلگت بلتستان کی، ابھی تو اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تو آپ کو وہم جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے. دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں مہنگائی والا ایشو بھی آیا، کچھ معیشت کے مسائل بھی آئے، لیکن پیپلز پارٹی کیا بیچتی ہے شرجیل صاحب؟ آپ تو 13 سال میں شہر قائد جو روشنیوں کا شہر تھا، پاکستان کا خوبصورت ترین شہر تھا، اس کا جو آپ نے حلیہ بگاڑ دیا ہے. سڑکیں ساری اکھڑی ہوئی ہیں، کچرے کا ڈھیر ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، نالوں پہ آپ نے قبضے کرائے ہوئے ہیں. آپ نے ان کے پیسے دینے نا 400 ارب روپے، وہ ایک ہی جواب دیں گے آپ کو. آپ کے پاس وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے پیسے روک رکھے ہیں، اس وجہ سے اتنے سالوں میں ترقی نہیں ہو سکی. پیسے تو چلے ہم نے 2 سال رکھے ناصر، پیسے ہم نے رکھے ہیں. وہ پچھلے 10 سال تو ان کی اپنی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی. تو کراچی جو پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے، جو پورے پاکستان کو روزگار دیتا ہے، جو ہمیں ٹیکس ریونیو دیتا ہے، جو خوبصورت ترین شہر تھا پاکستان کو، آپ نے اس کا کیا حشر کر دیا؟ آپ کو کون سندھ سے باہر نکلنے دے گا میرے بھائی؟ آپ کی تو حکومت نے جو لاڑکانہ آپ کا جو ایک سیاسی قبلہ ہے، اس کا کیا آپ نے حشر کر دیا جہاں آپ کے شہیدوں کی قبریں. لہذا پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے آپ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے. ہم نے ایک نیا تجربہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑا کامیاب جا رہا ہے. رہی بات کہ میاں نواز شریف صاحب اگر اپنی والدہ کی تدفین وہاں پہ کرتے ہیں تو ویسے اس حکومت سے، اس ملک سے، اس ریاست سے، اس کے اداروں سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے ایک سزا یافتہ مجرم میاں نواز شریف صاحب کو ترس کھا کے چھوڑا. میرا نہیں خیال کہ یہ ترس اب دوبارہ کھائے گا. جس طرح کا انہوں نے جا کے رویہ رکھا، وہاں جا کے عدلیہ پہ، وہاں جا کے فوج پہ، وہاں جا کے حکومت پہ، ملک کے اداروں پہ، پورے نظام پہ جس طرح کے انہوں نے وار کیے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس خاندان پہ اب دوبارہ پاکستانی ریاستی ادارے یہ رسک لیں گے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کو جانے دینا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں تمام ذرائع استعمال کر کے میاں نواز شریف کو یہاں لایا جائے تاکہ وہ عدالتوں میں اپنی سزا بھگتیں اور عدالتوں کو اپنا ثبوت دیں. چلیں اس پر انتظام صاحب کا موقف لیتے ہیں، لیکن پہلے شرجیل میمن صاحب فلیٹس ہیں، اس کی پیسے کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے جی شرجیل میمن صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ نے حلیہ کیا بگاڑ دیا سندھ کا؟ آپ کو کون سندھ سے باہر جگہ دے گا؟ آپ کی ایکسیپٹنس ہی کہیں نہیں ہے. جو بھی وفاق کی طرف سے سندھ کو شیئر ملتا ہے اس پہ وفاق کی حکومت ڈاکہ مار کے بیٹھی ہوئی ہے. لیکن جو ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم تو الحمدللہ ایک اصلی الیکشن میں اسی دفعہ ہم نے کنٹینیوسلی بھی حکومت بنائی ہے. لیکن جو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، پشاور میں بی آر ٹی کے ساتھ انہوں نے کیا اشر کیا؟ اس بی آر ٹی میں چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ ہے کہ 7 ارب روپے کی رشوت لی گئی. ایک بیک کے لفظ استعمال ہیں جو کہ ان کی اپنی حکومت پہ. اور یہ جو اتنے بڑی ایماندار پارٹی بنتی ہے، عمران خان صاحب آج بھی کچھ میں نعروں نہیں دوں گا، عمران خان سے پوچھیں کہ جی برائے مہربانی آپ نے بی آر ٹی کو آرڈر کیوں لیا ہوا ہے؟ آپ کے جو کرم چھپانے کے لیے آپ نے اس کے آرڈر لیے کیوں ہے؟ آپ نے کیوں اپنے جو ہے فارن فنڈنگ کیسز کے آرڈر لیے ہوئے؟ آپ تو ایماندار ہیں، آپ کو اپوزیشن کی اور ہے،
اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ بولے آپ کیوں اسٹے آرڈر سے چھپے ہوئے بھائی؟ آپ کرپشن کے الزامات تو آپ کے اوپر لگے ہوئے اور وہ الزام تو پروفڈ ہے. یہ تو کرپشن ان کی باقاعدہ پروفڈ ہے کہ یہ اس وقت جو بی آر ٹی کا حشر کیا، بسیں وہاں جل رہی ہے، بسوں میں وہاں آگ لگ رہی ہے، اور کتنی کاسٹ کی وہ پروجیکٹ تھا، وہ کس کاسٹ پہ بنا ہے. ان کی پوری کے پی کے کی گورنمنٹ اس میں انوالوڈ ہے، ان کے عمران خان صاحب خود اس میں انوالوڈ ہے. آپ ان سے پوچھیں، احتشام صاحب ان سے پوچھیں، آپ اسد صاحب آپ ان سے پوچھیں بھائی کیوں اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے، کب اسٹے آرڈر ختم کر رہے ہیں. اور کوئی بھی شریف آدمی اگر ایماندار ہو تو وہ اپنے کیس کو چھپانے کے لیے کیوں اسٹے آرڈر لے گا کہ جی میرے خلاف کرپشن کا کیس نہ چلے، کرپشن انکوائری نہ ہو. ان کے پاس کوئی جواب ہے. میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں، یہ سب سے بڑے ایماندار بنتے ہیں، ان سے پوچھیں جی کہ آپ نے ایمنسٹی، آپ کے عمران خان صاحب نے ایمنسٹی کیوں لی ہوئی ہے، عمران خان کی بہن نے ایمنسٹی اسکیم کیوں لی ہوئی ہے؟ یہ تو ایماندار لوگ تھے، تو ہر سال ٹیکس بھرتے. چلیں اگر آپ نے اتنے سارے سوال کھڑے کر دیے ہیں تو عباسی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں، پھر میں باقی دونوں مہمانوں کے پاس بھی آ جاتا ہوں. عباسی صاحب مختصراً کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جہاں تک بی آر ٹی کی بات ہے، بی آر ٹی پہ اسٹے اس لیے لیا تھا کہ اس پہ کام مکمل ہو جائے، اور وہ اسٹے لینا ہر ایک پارٹی کا اپنا حق ہوتا ہے، قانونی حق ہوتا ہے. میں نے آپ سے 13 سال کا حساب مانگا، آپ نے 13 سال کے بدلے میں مجھ سے سوال کر دیا. ہم اپنے سوالوں کا جواب دیں گے، لیکن آپ نے جو میرا خوبصورت شہر برباد کیا پیپلز پارٹی نے، اس کا جواب دیں. آپ نے اگر ووٹوں کی بات کی تو ہمیں پشاور میں اور ہمیں کے پی کے میں پہلے سے دگنا ووٹ پڑا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کو تو کراچی سے ووٹ بھی نہیں پڑتا. آپ نے کراچی کے لوگوں سے کس بات کا بدلہ لیا کہ پاکستان کا ہنستا بستا خوبصورت ترین شہر جو آپ نے اجاڑا ہے، اس کا جواب آپ نے کوئی نہیں دیا. چلیں آپ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہے کہ جواب آپ دونوں ہی نہیں دیں گے. لیکن مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے، ایک بات تو وزیر اعظم نے بڑے واضح انداز میں کہہ دی. انہوں نے کہا کہ جناب 10 لاکھ جلسے کر لیں، کیونکہ جلسے آپ کر رہے ہیں این آر او کے لیے، این آر او نہیں ملے گا. آج پھر انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا 10 لاکھ جلسے کر لیں آپ، این آر او تو نہیں ملے گا. تو کیا فائدہ جلسوں کا سر؟ پھر نہیں، این آر او ان کی جیب میں تو ہے ہی نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام کا ووٹ چوری ہو گیا ہے اس چور کو ڈھونڈ رہے ہیں. اس ڈھونڈنے کے لیے کبھی ہمیں جانا پڑتا ہے گجرانوالا، کبھی کوٹہ جاتے ہیں، کبھی کراچی جاتے ہیں، کبھی پشاور گئے ہیں. اب اپنے چور کو ڈھونڈتے ہیں. عوام کا ووٹ چوری ہو گیا ہے، اس چور کو ڈھونڈنے میں کیا قباحت ہے؟ اس میں تو پی ٹی آئی والے بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان میں ایک ہی بے الزام ہے، زیادہ تو نہیں. ان کے پاس چوری کا مال ہم نے پکڑا ہوا ہے، وہ چوری کا مال مارکیٹ میں ان کے پاس آ گیا ہے. تو یہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے. عوام ان کی بھی عوام ہے. اور اگر ہم نے چور، کیا آپ کی کتنی سیٹوں پر ووٹ چوری ہوئے ہیں؟ کچھ آپ 5 سیٹوں پر، 10 سیٹوں پر، 15 سیٹوں پر، یعنی آپ کی کتنی سیٹیں ہوتی ہیں اگر آپ کے ووٹ چوری نہ ہوئے ہوتے؟ یہ کوئی تو کیلکولیشن. مثال کے طور پر میری نہیں، دیکھو مثال کے طور پر مجھے 1200 ووٹ پڑے مفتی صاحب آپ کو پنجاب میں. دیکھو درمیان میں آپ نہ بولیں، آپ دیکھو درمیان میں نہ بولیں. دیکھو اگر کسی نے چوری کی ہے تو پورے معاشرے کی. اسد خان جی سنو یار، میرے پاس ناراض نہ ہونا. آپ کو جس طرح فضل ربی سے ملے ہیں نا، وہ بھی مجھے معلوم ہے نا. آپ کے اپنے ووٹ ہوتے تو آج عوام تو آپ کے ساتھ آتی نا، عوام تو آپ کے ساتھ نہیں ہے. انشاءاللہ یہ مقابلہ ٹھپا ہے. انہوں نے ڈیموکریسی کی تعریف تبدیل کی. ریاست پہلے ڈیموکریسی ہوتی تھی، از دی گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. اب 2018 میں تبدیل ہو گئی، از دی گورنمنٹ آف دا ٹھپا، بائی دا ٹھپا، فار دا ٹھپا. اب ٹھپا والوں کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے لیے آپ مہنگائی ختم کریں. یہ دو چیزیں بڑی واضح طور پہ جو دیانتداری کی بات ہے اسد کرنی چاہیے. جو بی آر ٹی کا ذکر کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے. بی آر ٹی 20 بلین سے 120 بلین کا پروجیکٹ ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں چل نہیں رہا، بسیں جل رہی ہیں. اب کراچی کا ذکر کیا گیا، کراچی کا بیڑا غرق ہوا. لاڑکانہ کا شرجیل میمن صاحب معذرت کے ساتھ آج کہا جاتا ہے کہ پورے سب کانٹیننٹ کا سب سے خراب شہر اس حوالے سے لاڑکانہ ہے کہ کتے کے مرنے کی جو بات ہے سب سے زیادہ وہاں پہ ہو رہی ہے، وہاں پہ ویکسین نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی وہ قائد کا شہر ہے، آپ نے دیکھا بھٹوز کا شہر ہے، وہاں پہ کیا حال ہو رہا ہے. باقی این آر او کی بات ہے، این آر او کی بات تو محمد زبیر صاحب سے پوچھ لیں جو آن ریکارڈ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں میں گیا تھا. 10 مہینے خاموشی رہی نا نواز شریف صاحب کی، مریم صاحبہ کی. اس کے بعد وہ مان رہے ہیں کہ میں 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں جا کے میں نے آرمی چیف سے موسم نہیں ڈسکس کیا تھا. مریم کا صاحبہ کا بھی میں نے فیوچر کا ذکر کیا تھا کہ جی ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. اس کے بعد ریاکشن ہوا. دوسری بات یہ جو میں یہ کہوں گا، جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جی نواز شریف صاحب اپنا شہباز شریف صاحب کو بھیجنے والی بات،
تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں سسیے بے خبریں تیرا لٹے شہر بمبور. ایک دفعہ تو ہو چکا ہے اسد, دوسری دفعہ کبھی غلطی نہیں کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ مازارائی جس طرح بڑھ رہی ہے, ملک کو نقصان ہو رہا ہے, یہ وقت آ گیا ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ کریں, جو کچھ کرے اس معاملے میں حکومت جو ہے ریسیونگ اینڈ پہ یہ بیٹھ کے مسئلہ حل کرے, کووڈ کا مسئلہ حل کرے, کس طریقے سے یہ مازارائی ختم ہوگی. جنوری میں تو حکومت جاتی نظر نہیں آ رہی, لیکن حالات ٹھیک ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ احتشام شجیل میمن, مفتی کفایت اللہ صاحب اور صداقت علی بھائی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.